عقلمند سردار۔ بہت دن ہوئے افریقہ کے کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس کئی کھیت اور بہت سی گائیں تھیں۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور بیوی اور بیٹے کے ساتھ سکھ اور چین کی زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک بار وہ بہت بیمار پڑا، بہت علاج ہوا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جب اس کا بالکل ہی آخری وقت آ پہنچا تو اس نے اپنے پیارے بیٹے سے کماؤ کو بلوایا اور کہا، کماؤ، اس دنیا میں تو میرا ایک ہی دوست ہے، اب صرف میری تھوڑی سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، مجھے یہی فکر ستائے جا رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اور بچے کا کیا ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اور بچے کی نگرانی تیرے سپرد کر دوں۔ کماؤ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کماؤ کے جانے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، کماؤ میرا بہت پیارا دوست ہے اور مجھے اس پر پورا اعتماد ہے۔ اس کی بیوی نے بچے کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ جلد ہی وہ دنیا سے چل بسا۔ اس کی بیوی اور بچہ اس کا نام پیری تھام روتے رہ گئے۔ آس پاس کے گاؤں سے عورتیں روایتی ماتم کرنے آئیں۔ ایک بوڑھے نے مجمع میں کھڑے ہو کر مرنے والے کی خوبیاں بیان کیں۔ ماں بیٹے کی زندگی سخت تکلیفوں سے بسر ہو رہی تھی۔ کئی وقت چولہا نہ جلتا تھا، بس وہ بوٹی کی جڑیں جنگل سے ڈھونڈ کر لاتے، انہیں ابال کر کھا لیتے۔ جھونپڑی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھٹ چکی تھی، جس سے بارش کا پانی اندر آتا اور سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈی ہوائیں سونے نہ دیتی۔ ماں کئی بار کماؤ کے پاس گئی مگر اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ پیری اب بڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا، دکھ سہتے سہتے عرصہ گزر گیا، اب تو بڑا ہو گیا، چل کماؤ اپنے کھیت اور گائیں واپس لے لے۔ دونوں کماؤ کے پاس پہنچے۔ پیری نے کہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے کھیت اور گائیں میرے حوالے کر دو۔ کماؤ نے مصنوعی حیرت سے دہرایا، کھیت اور گائیں؟ پیری کی ماں نے کہا، ہاں ہاں، وہی جنہیں میرے شوہر نے تمہارے سپرد کیا تھا۔ کماؤ غصے سے کہنے لگا، تمہارے شوہر نے میرے سپرد کچھ نہیں کیا، میں نے جو بھی سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے صرف دوستی کے نام پر کیا، تم پر ترس کھا کر نیکی کے بدلے یہ مل رہا ہے۔ ماں بیٹے بے بسی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے، دونوں سر جھکائے وہاں سے چل دیے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سردار نے فوراً ہی کماؤ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اسے آتے آتے کئی گھنٹے لگ گئے۔ جب سردار نے کماؤ سے پوچھا تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ پیری اور اس کی ماں مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور میں تعویذ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگلی صبح پیری اور ماں کماؤ اور اس کی بیوی سردار کے مکان پر پہنچ گئے۔ سردار کے سامنے گھاس کے دو بڑے بڑے بنڈل پڑے تھے۔ سردار نے ان سے مخاطب ہوا، یہ دو بنڈل ہیں، ایک بنڈل کماؤ اور اس کی بیوی کو اٹھانا ہے اور دوسرا پیری اور اس کی ماں کو۔ کماؤ اور اس کی بیوی بنڈل اٹھا کر دائیں سمت اور پیری اور اس کی ماں بائیں سے روانہ ہو کر گاؤں کے چکر لگائیں گے، پھر میری جھونپڑی کے سامنے واپس آ کر بنڈل رکھ دیں گے، اس کے بعد انصاف ہو جائے گا۔ کماؤ نے کہا، بس ذرا دیر کی تکلیف اور پھر ساری زندگی کا آرام، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ کھیت اور گائیں مفت میں ہاتھ آئیں گی؟ ذرا تیز قدم بڑھا۔ بیوی جل کر بولی، اگر اتنی تکلیف اٹھا کر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا تو کیا ہوگا؟ کماؤ ہنس پڑا اور کہنے لگا، تعویذ تو میں نے جلا دیا، اب تو ماں بیٹے کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، جو بھی بنڈل لے کر پہنچے گا اسی کی جیت ہوگی۔ پیری نے حوصلہ بڑھایا، ماں، آخر میں جیت سچائی ہی کی ہوتی ہے، ہمت سے کام لو، ہمارے کھیت اور گائیں ہمیں مل جائیں گے۔ دونوں بنڈل ایک ہی وقت میں سردار کے مکان پر پہنچ گئے، انہیں زمین پر رکھ دیا۔ سردار نے کماؤ سے پوچھا، کیا اب بھی تم یہی کہتے ہو کہ تمہارے دوست نے کھیت اور گائیوں کو نہیں سونپا تھا؟ اس نے ڈٹائی سے جواب دیا، جی ہاں سردار۔ سردار بولا، دیکھو ان بنڈلوں میں سچائی اور انصاف بند ہے۔ یہ کہہ کر سردار نے بنڈلوں کو کھول دیا۔ ان میں سے دو آدمی باہر آئے۔ کماؤ اور اس کی بیوی کے چہرے فک ہو گئے۔ سردار نے ان دو آدمیوں سے کہا، تم لوگوں نے کماؤ اور اس کی بیوی پیری اور اس کی ماں کی جو بھی گفتگو سنی ہو اسے لفظ بہ لفظ بیان کرو۔ ان لوگوں نے جو کچھ سنا تھا دہرا دیا۔ کماؤ سارے قبیلے کے سامنے ذلیل ہوا۔ اسے اور اس کی بیوی کو قبیلے سے باہر دیا گیا اور جنگلوں میں چلے گئے۔ پھر دور دور تک سردار کی عقلمندی کی دھوم مچ